السلام علیکم ناظرین، پروگرام کا نام ہے پورا سچ اور میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار راحت۔ ناظرین، پوری دنیا کی ایران اور امریکہ اسرائیل جنگ کے اوپر نظریں لگی ہوئی ہیں۔ اب جنگ ختم ہونے کی بجائے پھیلتی جا رہی ہے، یعنی حالت یہ ہے کہ 11 ممالک کے اوپر ایران نے اٹیک کیا ہے، جس میں قطر ہے، جس میں اردن ہے، جس میں ٹرکی ہے، جس میں سعودی عرب ہے، جس میں UAE ہے۔ 11 ممالک پہ اٹیک کرنے کے نتیجے میں قطر نے ابھی دعویٰ کیا ہے کہ 2 طیارے انہوں نے ایران کے مار گرائے ہیں۔ جو تل ابیب کے اندر سچویشن ہے، اسرائیل کے اندر سچویشن ہے، بڑی خوفناک سچویشن ہے، اور ایران یہ دعویٰ کرتا رہا آج سارا دن کہ نیتن یاہو کو انہوں نے فیملی سمیت مار دیا اور ان کے آرمی چیف کو مار دیا۔ ابھی نیتن یاہو کو 6 گھنٹے کہ خاموشی کے بعد سامنے آئے اور انہوں نے ایک بار پھر ٹرمپ کی تعریف کی، نریندر مودی کی تعریف کی، اور ٹرمپ صاحب نے ابھی اناؤنس کیا ہے کہ وہ ایک بڑا وار ایران کے اوپر کرنے جا رہے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ٹرمپ نے اور اسرائیل نے جو اٹیک کیا ایران کے اوپر، اس کے نتیجے میں ان کی کیلکولیشن یہ تھی کہ ایران لیٹ جائے گا اور ایران معافی مانگ لے گا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ مذاکرات سٹارٹ ہو جائیں گے۔ اور ٹرمپ حیران رہا اور حیرانگی سے پوچھتا رہا اپنے رفقا کو کہ ایران گھٹنے کیوں نہیں ٹیک رہا، اور ایران معافی کیوں نہیں مانگ رہا، اور ایران نے ابھی تک مذاکرات کی بات کیوں نہیں کی۔ 4 دفعہ ٹرمپ مذاکرات کی ریکویسٹ کر چکا ہے، لیکن ایران ہر دفعہ اس کو آگے سے مسترد کر رہا ہے۔ یہ ایک سچویشن ہے۔ پوری دنیا کے اندر اسٹاک ایکسچینج تو کریش کر گئی، لیکن پٹرول آئل کی جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اس کے علاوہ اس جنگ کا براہ راست جو افیکٹ پاکستان اور دیگر مڈل ایسٹ کے اوپر اور پوری دنیا کے اوپر ہونے جا رہا ہے، اس کی بھی آج ذکر کریں گے، اور آغاز کریں گے پروگرام کا کہ جو پاکستان نے افغانستان کے اندر طالبان کو، جو کہتے ہیں نا لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، تو ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ پاکستان نے طالبان کو بہت سمجھایا، TTP کے خوارج کو بہت سمجھایا کہ ہم نے آپ کو بنایا ہے اور ہمارے ساتھ آپ اس طرح نہ کریں، لیکن وہ نہیں سمجھے۔ تو آج سیکیورٹی ذرائع نے، بہت اعلیٰ لیول کے ذرائع نے ایک تفصیل جاری کی، اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ افغان طالبان رجیم کے 435 کرندوں کو ہلاک کیا گیا ہے، 630 سے زائد کو زخمی کیا گیا ہے۔ اسی طرح کہا گیا کہ 188 چیک پوسٹیں تباہ و برباد کر دی گئی ہیں، اور 31 پوسٹوں پہ باقاعدہ طور پہ پاکستان کے جھنڈے لہرا دیے گئے اور پاکستان کا باقاعدہ قبضہ ہو گیا۔ 188 ٹینک تباہ کیے گئے، بختر بند گاڑیاں اور توپ خانہ تباہ کر دیا گیا، اور جو اسلحہ امریکہ وہاں پر چھوڑ کر گیا تھا اور جو ان کے ہتھے چڑھا تھا، جو یہ یوز کر رہے تھے پاکستان کے خلاف، اس کا ایک بڑا ذخیرہ بھی تباہ کر دیا گیا۔ 32 کلومیٹر سے زیادہ کا ایریا افغانستان کے اندر، پاکستان کے جوان وہاں پہ پاکستان کا جھنڈا لہرا کے اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے وہاں پہ موجود ہے۔ اور ایک جو سیکیورٹی ذرائع نے دعویٰ کیا وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا۔ انہوں نے کہا ہمارے جو نوجوان فوجی تھے، جو یوتھ تھی، وہ بڑے ایکسائٹڈ ہے اس پہ کہ وہ ان کو کٹ لگانے میں بہت زیادہ مزہ لے رہے ہیں، اور ہم نے بڑی مشکل سے ان کو روکا ہے۔ وہ آگے سے آگے ہی جاتے چلے جا رہے تھے اور ہم نے ان کو بڑی مشکل سے روکا۔ اور ایک اور بات جو بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، جب سوال کیا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کا نمبر، ایران کے بعد پاکستان کا نمبر ہے، تو اس پہ پاکستان کے جو ٹاپ لیول کے سیکیورٹی ذرائع ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ لوگوں کو غلط فہمی ہے، بھارت کی غلط فہمی ہم نے دور کر دی ہے، ابھی کسی اور کو غلط فہمی ہے تو اس کی غلط فہمی بھی ہم دور کر دیں گے۔ پاکستان ایران نہیں ہے اور نہ ہم افغانستان ہیں۔ اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے تو یہ بہت جلد دور کر دیں گے، اور اس طرح کی باتیں قوم نہ سوچے۔ قوم محفوظ ہے، پاکستان محفوظ ہے، پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ میڈیا کے لوگوں پہ زور دیا گیا کہ آپ لوگوں کو کانفیڈنس دیں، لوگوں کو سمجھائیں، پینک کریٹ نہ ہونے دیں، اور لوگوں کو سمجھائیں کہ پاکستان کی جو فوج ہے، پاکستان کے جو ادارے ہیں، ان کی کیپیسٹی کیا ہے، پاکستان کے ادارے جاگ رہے ہیں۔ یہ انڈین پروپیگنڈا اور سوشل میڈیا کے بے بنیاد پروپیگنڈا میں نہ آئیں۔ یہ تو ابتدا میں 2 چیزوں کا میں نے ذکر کر دیا۔ میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں،
بہراون تنگی صاحب مسلم لیگ نواز کے سینیٹر سینئر رہنما، بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب دفاعی تجزیہ کار ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، ڈاکٹر قیس اسلم صاحب اسٹوڈیو کے اندر موجود ہے، آپ سب جانتے ہیں، معروف نام ہے، اور خاص کر معیشت کے حوالے سے ان کا ایک پورا عبور ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ آغاز اگر کریں، آپ تو کہتے تھے یہ جنگ نہیں ہوگی، امریکہ رسک نہیں لے گا، امریکہ حملہ نہیں کرے گا، تو یہ جنگ بھی ہو گئی، حملہ بھی ہو گیا، اور کہرام مچا ہوا ہے اسرائیل کے اندر، اور خامنہی، اور ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے، پوری قیادت شہید کر دی گئی۔ شکریہ جی۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ یہ جنگ نہیں ہوگی۔ میں امریکہ کی سینسیبلٹی کے بارے میں سوچ رہا تھا، میں اسرائیل کی نان سینسیبلٹی کے بارے میں بالکل نہیں سوچ رہا یعنی تھا، بالکل بھول گئے، آدھا تجزیہ آپ نے کیا، آدھے معاملے مجھے کو بھول جو گئے۔ اب انفارمیشن یہ ہے کہ بہت سارے یہودیوں نے تیل کی کمپنیوں کے شیئر خرید لیے تھے کہ جنگ ہوگی، اس میں تیل کی قیمتیں بڑھیں گی اور ہمیں پیسہ بنائیں گے۔ اس ڈیزاسٹر میں بھی وہ کاروبار کر رہے ہیں، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی پیسہ بنایا ہمارے والدین نے، اب ہم اپنے بچوں کے لیے اس جنگ میں پیسہ بنا رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب اگر تانوں پتا سی تے مینوں تے بریگیڈیئر صاحب دستے اسی بھی تھوڑا تھوڑا آج پتہ لگا، بٹ دا پوائنٹ از کہ یہ امریکہ کے اندر بھی وہ کمپنیاں جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جو سارا، میرا موقف آج بھی یہ ہے کہ یہ ایران ہو یا وینزویلا ہو، یہ سارا چین الٹیمیٹلی چین کو تیل نہ پہنچانے اور سکویز کرنے کے ہیں۔ ایران کے ساتھ اپنی ان کی پرانی لڑائی ہے اور اسرائیل کی ہے، اور حالانکہ ایران نے ہر وقت کہا کہ جی ڈاکٹر صاحب اس ایران کے سیکشن سے جو آرمز کو انہوں نے بند کیا ہے، جو سپلائی بند ہوئی ہے، تو اس سے چائنا بھی افیکٹ ہو رہا ہے، جی میں یہی کہہ رہا ہوں، پاکستان بھی افیکٹ ہو رہا ہے، یہی کہہ رہا ہوں کہ ابھی $75 پر بیرل چلا گیا ہے۔ ایران تو چائنا کا دوست ہے، اس کا مطلب چائنا کے اس ایکٹ کے نہیں، میں امریکہ اور اسرائیل کے مائنڈ فریم کی بات کر رہا ہوں۔ وہ تو چاہیں گے کہ چائنا کو نہ پہنچے، لیکن وہ تو ایران روک رہا ہے۔ ایران تو الٹیمیٹلی ایران نے پاکستان کے تھرو چائنا کو یہ بیچنا ہے تیل، ان دیٹ کانٹیکسٹ یہی ہے رستہ ہے بھائی۔ چائنا تو ڈائریکٹ لے رہا ہے، پہلے لے رہا ہے، پاکستان تو لے ہی نہیں رہا، پاکستان میں تو سمگل ہو رہا ہے۔ وہ جی اس لیے اسمگل ہو رہا ہے نا کہ ہم ابھی تک امریکہ کی بات مان رہے تھے اینڈ سچ فورتھ، مگر تو جب آگے آپ کو کیسے یقین ہو گیا کہ ہم نہیں مانیں گے؟ دیکھیں، جب آپ کی اپنی ضرورت، جب یہاں 4 ہفتے اگر جو ٹرمپ کہہ رہے کہ جنگ چلے گی، تو یہ کوئی $500 لیٹر تک اگر انٹرنیشنل تیل آئے گا اور ایران سے ہم ابھی بھی سستا خرید سکتے ہیں، تو پھر ہماری اپنی نیڈ یہ بتائے گی ہمیں کہ ہم نے ایران سے خریدنا ہے۔ اوکے برگیڈ صاحب، آپ کا بھی خیال تھا کہ امریکہ رسک نہیں لے گا اور جرت نہیں کریں گے ایران کے اوپر دوبارہ اٹیک کی، بس ہمیں دبکا شبکا مار کے اپنا کام نکالیں گے، لیکن بڑا ڈیزاسٹر ہو گیا ایران کی، تو میر جعفر اور میر صادقوں کی وجہ سے ساری قیادت اڑ گئی، شہید ہو گئی، خامنہی کی خود چلے گئے، ان کی بیگم محترمہ شہید ہو گئی، بچے ہو گئے۔ تو آج جو اسرائیل میں صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ بھی چیخو پکار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں ذوالفقار آپ بھائی، میں نے کبھی نہیں کہا تھا کہ جنگ نہیں ہوگی، میں ہمیشہ کہتا تھا اس وقت معاملہ 50-50 ہے، کیونکہ ٹرمپ بہت انریلائبل آدمی ہے، اس نے پوری اپنی نیول فورس کو وہاں پہ ڈپلوائے کر دی ہے، اور جو نیوکلیر ٹاکس چل رہے ہیں بس اسی کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ 3 دن کے بعد اس کا کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ لیکن میرا خیال ہے وہی ٹرمپ نے کیا کہ یہ بہت بڑا ایک دھوکہ تھا، بیٹریل تھا ایران کے ساتھ، کہ ایک طرف وہ بات چیت کر رہے ہیں لیکن اسرائیل سے دباؤ میں آ کے یہ پھر جنگ جو ہے وہ شروع کر دی گئی۔ اور اب آپ دیکھیں کہ میں اس کو بتاؤں کہ اس وقت صورتحال یہ ہے، ایران کی کوشش کر رہا ہے، اور جس طرح انہوں نے پے در پے ویو آفٹر ویو وہ میزائل اٹیکس کیے ٹیل اویو پہ، وہ جو ویڈیوز میں دیکھ رہا ہوں وہ تو یہ لگتا ہی نہیں کہ وہ ٹیل اویو ہے، وہ تو لگتا ہے وہ تو غزہ کی ریپیٹ ہے۔ اور پھر یہ بھی بات صحیح ہے
کہ ایران اور اپنا اسرائیل اور امریکہ مل کے ان کی کوشش یہ ہے کہ تہران کو غزہ بنا دیا جائے. اسی طرح جب جو بربادی وہاں پہ ہوئی تھی اب وہ وہیں پہ کر رہے ہیں, کارپیٹ بومنگ اور یہ تمام چیزیں, ان کی فیسلٹیز کو ڈسٹروائے کر رہے ہیں, ان کے تمام کمانڈ سٹرکچر کو ڈسٹروائے کر رہے ہیں. اور ابھی لیٹسٹ تھریٹ دی ہے ٹرمپ نے. میں یہ کہ جناب ایک بڑی کوئی سینسیشنل موو یہ کرنے والے ہیں, اور بلکہ ایک اس نے بات کی ہے کہ جی میں رول آؤٹ نہیں کرتا ہوں, وہ آپشن بھی ہے ہمارے پاس بوٹس آن گراؤنڈ والا کہ ٹرپس جو ہے ان کو ہم ضرورت پڑی تو بھیجیں گے وہاں پہ ایران میں. وہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ذرا مشکل ہو جائے گا, کیونکہ جس طریقے سے لاکھوں کروڑ ایرانین عوام سڑکوں پہ باہر نکلی ہے, آیت اللہ خمینی کی ڈیتھ سے کیا ہوا ہے, ایرانین نیشن اکٹھی ہو گئی ہے, ایرانین نیشن یونائٹ ہو گئی ہے, ایرانین نیشن کی ڈٹرمنیشن اور ریزالو وہ اور کئی گنا بڑھ گیا ہے. اب یہ تو بات کلیئر ہے کہ جو کوشش کر لیں ایئر سٹرائک سے اور ان سے رجیم چینج نہیں ہوتا ہے. ایرانین قوم نے سرنڈر نہیں کرنا, جو میری اپنی اسسمنٹ ہے وہ اگر آخری سانس تک, آخری شخص تک وہ جو ہے مزاحمت کریں گے, وہ لڑیں گے. اور اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگلے چند دنوں میں اگر یہی معاملہ اس طرح چلتا رہا کہ ٹٹ فور ٹیٹ اور ہو سکتا ہے ٹرمپ ایک اور یو ٹرن بڑا لے لے. آپ کو پتا یو ٹرن کا تو وہ بادشاہ ہے, اور وہ یو ٹرن یہ لے لے کہ نہیں ہم نے اپنے جو اہداف ہیں ان کو حاصل کر لیا ہے, ہم نے اپنے اسٹریٹجک آبجیکٹیو کر لیے ہیں. ایران کی تمام ہم نے معیشت کو اور تمام کو تباہ کر دیا, ان کے اسٹرکچر کو, ان کی ملٹری انفراسٹرکچر, ان کی لیڈرشپ کا جو اسٹرکچر ہے سارا لیڈرشپ بھی وہ کہہ رہے ہیں 50 کے ٹاپ لیڈر کو انہوں نے شہید کیا, ایلیمنیٹ کیا ہے. تو جناب اب ہم ریڈی ہیں کہ ایران کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کریں, اور جہاں سے ٹاکس رکی تھی ہم وہیں سے آگے لے کے چلیں. اٹ از کوائٹ پاسبل کہ اپنا ٹرمپ might take a U-turn like that. اوکے بریگیڈ صاحب, بہت فرق آیا سینیٹر بہر احمد تونگی صاحب, آپ پچھلی مرتبہ کی جنگ اور اس سال کی جنگ میں ایک فرق سن لیں کہ جناب ایران نے کسی مسلمان گلف ممالک پہ حملے نہیں کیے تھے. ویسے تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو جو بیسز ہیں انہوں نے تو بیسز پہ حملہ کیا, امریکی بیسز پہ. انہوں نے اس ممالک کی خود مختاری, ان کی سیکیورٹی, ان کی سالمیت پہ حملہ نہیں کیا, انہوں نے تو بیسز پہ حملہ کیا ہے. اور جو کہ انہوں نے بار بار کہا تھا کہ جس ملک پہ یو ایس بیسز ہے ہم ان پہ حملہ کریں گے. تو بڑی گمبھیر صورتحال ہے. پاکستان پہ اس کا پہلا فالو تو آ گیا ہے خمینی کی ڈیتھ کے بعد, جو کل پاکستان میں مظاہرے ہوئے, پرتشدد مظاہرے, ویری سیڈ, ویری انفارچونیٹ. لیکن بہرحال یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, اینڈ ناؤ وی ہیو ٹو سی کہ آگے کیا کرنا ہے. لیکن ایک لاسٹ میں بات کر دوں سیگمنٹ میں آپ کے ساتھ, وہ یہ ہے کہ جناب دیکھیں ایران جو ہے مزاحمت کر رہا ہے ان کے سازش کے خلاف, لیکن پاکستان کی مسلح فوج نے کمال کر دی ہے. جو ہم کہہ رہے ہیں کتنے دنوں سے, انہوں نے اپنی وہ جو افغان طالبان گورنمنٹ ہے اس پہ آتے ہیں بریگیڈ صاحب, جاری رکھیں. بریگیڈ صاحب اس پہ دیکھیں گے کہ افغان طالبان گورنمنٹ گھٹنے ٹیکے گی پاکستان کے آگے انشاءاللہ. اس پہ تفصیل سے بات کرتے ہیں افغانستان میں کیا ہو رہا ہے. بہر احمد تونگی صاحب سینیٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور محمد خان مدنی پی ٹی اے کے سینئر رہنما ہے, انہوں نے بھی ابھی جوائن کیا ہے. پہلے بہر احمد صاحب آپ سے ٹیک چاہیں گے کہ یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ مڈل ایسٹ کے کئی ممالک کو ٹارگٹ کیا ہے ایران نے. گو کہ ایران کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پہ چونکہ امریکن بیسز ہیں تو ہم ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اس کی وضاحت بھی انہوں نے کی ہے کہ ہمارا مقصد برادر اسلامی ممالک کو ٹارگٹ کرنا نہیں ہے. لیکن اس کا ایک میسج چلا گیا کہ آج مڈل ایسٹ کے کئی ممالک سے یہ بھی تاثر ابھرا. انہوں نے کہا کہ جی اسرائیل کو تو بچا رہا ہے امریکہ, لیکن ہمارے اوپر اٹیک ہو رہا ہے تو ہمارے ادھر امریکہ کا انٹرسٹ ہی کوئی نہیں, یعنی ہمیں وہ مروا رہا ہے اور اسرائیل کو بچا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذوالفقار صاحب, جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ ایران نے مسلم کنٹریز کے پہ حملے کیے, اور وہ حملے بے شک امریکہ بیسس پہ ہو چکے ہیں, لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے ایز اے پولیٹیکل ورکر کہ ایران جو مسلم کنٹریز پہ امریکن بیسس پہ حملے کرتے, تو میں سمجھتا ہوں کہ بے شک ان کنٹریز نے امریکہ سے گھیلا کیا, احتجاج کیا کہ آپ تو اسرائیل کو بچاتے ہیں لیکن آپ کی بیسس پہ حملے ہو کے ہماری مختاری پہ حملے ہوتے ہیں.
میں سمجھتا ہوں کہ ایران کو یہاں پہ جو میری ذاتی رائے ہے کہ نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے اگر آپ جنگ میں کسی ملک کی ہمدردی کو حاصل کرتے ہیں, کسی ملک سے مدد کی آپ توقع رکھتے ہیں مورلی ڈپلومیٹک طریقے سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران کو چاہیے کہ وہ اسرائیل کا مقابلہ کرے ود دا سپورٹ آف دا اسلامی کنٹریز, ود دا سپورٹ آف ہمسایہ کنٹریز. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. جو میری ذاتی رہی ہے میں بھی کہ میں غلط ہوں, لیکن ابھی اگر لیکن میرا فرض کریں میں سعودیہ پہ مطلب جو حملہ کرتا ہوں, میں ہمسایہ وہاں پہ ممالک ہیں وہ قطر تو پہ ایک عرصے سے امریکہ کو اڈے دیے ہوئے ہیں, وہ جاسوسی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں, وہ تو ایران کے مخالف ہیں سارے, ایران کا تو ساتھ کوئی بھی نہیں دے رہا, وہ کرے کیا بچارے. دیکھیے اس نے امریکہ کو اڈی دی ہے, لیکن اگر فرض کریں میں ان کنٹریز کے ساتھ حملوں کی بجائے میں ان کے ساتھ بیٹھ کے, یہ آواز باؤنس ہو کے آ رہا ہے تھوڑا سا, اگر اس آواز کو ٹھیک ہو جائیں تو آواز کو دیکھیں جی پروڈیوسر صاحب, آپ کنٹینیو کریں جی. دیکھیے ذوالفقار صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایران اس وقت جو بہت کروشل ٹائم ہے, پورا خطہ جنگ نے لپیٹ میں لیا ہے, تو اگر اس وقت ایران بجائے امریکن بیسس پہ حملے کرتے تو وہ اپنی کنٹریز پہ ایک ہمارے ملک سے حملے ہو رہے, تو اگر ان کے ساتھ بیٹھ کے سفارتی تعلقات کی بنیاد پر ان کے ساتھ بات کرے اور امریکن آرڈی کو ختم کرنے کے لیے جو ڈیلیگیشن ہے ان کے ذریعے یہ بات کر لے تو یہ بہتر ہوگا بجائے کہ ان پہ اٹیک ہو. بالکل جہاں ٹھیک ہے. تک ایران نے, ابھی میرے بھائی نے کہا تھا کہ اس سے پہلے یہ مسلم کنٹریز پہ حملے نہیں ہو چکے ہیں. آج سے 3-4 مہینے پہلے آپ دیکھ لیں کہ جب امریکہ نے ایران پہ حملے شروع کرنے کی بات کی تو اسی وقت بھی ایران نے دوحہ پر اور یو اے ای پہ حملے کیے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ فرسٹ چانس پہ نہیں ہے, لیکن یہ میری جو سوچ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ جنگ کے دوران آپ تمام اسلامی کنٹریز کو اپنے مخالف بناتے ہیں, اپنا ساتھی نہیں بناتے. تو یہ ایران کی میرے خیال میں یہ جو رول ہے میں اس کو سمجھتا نہیں ہوں. اوکے مدنی صاحب, آپ بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ جتنے اسلامی کنٹری ہیں جو برادر اسلامی ملک جن کو کہتے ہیں, یو اے ای کس طرح جوش کے ساتھ ملا ہوا ہے, سعودیز کیسے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, بلینز ڈالر اور ٹریلین ڈالر ٹرمپ صاحب آتے ہیں تو ان کے اوپر وار دیے جاتے ہیں, اور جس طرح استقبال ہوا, اور ساتھ غزہ میں کیا ہوتا رہا, ایران میں کیا ہوتا رہا. تو آپ دیکھیں یہ برادر اسلامی ممالک کو اگر خود احساس نہیں ہے تو ایران کیا کرے؟ جی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے تحریک انصاف کو اپنا رکھنے کا موقع دیا. آپ کی بات بالکل صحیح ہے, اور بریگیڈیئر صاحب تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے, میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. اور بڑی اہم بات جو ہے یہ ابھی آپ نے کی کہ ایک عرصے سے جو ہے ایران کے خلاف جاسوسی کے لیے اڈے استعمال ہو رہے ہیں, تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ جو ہے ان کو وہ اپنے کی صف میں گھیریں. ایران جو ہے یہ ہم سب کے لیے بڑی حیرت کی بات ہے, اور ٹرمپ جو ہے کہ یہ گھٹنے نہیں ٹیک رہے, ان کی ایک ہسٹری بھی ہے اور جذبہ ایمانی بھی ہے میرا خیال ہے. ابھی جو امام خمینی صاحب جو شہید ہوئے ہیں, ایک جنرل سینٹیمنٹ جو ہے, ہم چونکہ انٹرنیشنل میڈیا سے بھی علم حاصل کرتے ہیں اور نیشنل سے بھی اور لوگوں سے بھی ہم گراس روٹ کے ورکر ہیں, تو جو ایک جنرل سینٹیمنٹ ہے جو عالم اسلام میں ڈیولپ ہوا ہے امام خمینی کے بارے میں کہ وہ حضرت علی کی طرح زندہ رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح شہادت انہوں نے حاصل کی ہے, اور رسولوں پہ نہ بکے ہیں, نہ جھکے ہیں, نہ ڈرے ہیں. یہ ساروں کے لیے, ساری دنیا کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں ہمیں دو باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ ہے کہ پہلے ہی دنیا میں بہت زیادہ مصیبتیں ہیں, دکھ ہے, تکلیف ہے, غربت ہے. ہمیں مزید جو ہے دنیا کو آگ میں نہیں جھونکنا چاہیے, اور اس کا سب سے بڑا کردار جو ہے اور ذمہ داری ہے ٹرمپ کے اوپر اور نیتن یاہو اور ان کے ایلائز کے اوپر ہے, جو ایک خام خواہ کی جو ہے وہ ایک جنگی جنون میں مبتلا ہیں, جبکہ قبر میں ٹانگے ہیں, اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم میں سے کس نے کل بھی زندہ رہنا کہ نہیں رہنا. مگر ایک عام جو رویہ ہے
کہ 70 سال 80 سال جو ہے ایک بہت بڑی بونس زندگی ہوتی ہے، اور اس میں آپ بجائے دنیا میں امن اور غربت کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرنے کے بجائے آپ ساری دنیا کو آگ میں مزید اور دکھ اور تکلیف اور غربت کی طرف مزید جھونک دیں، اور یہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ایران اگر جو ہے نیوکلیئر ویپن نہیں رکھ سکتا تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ کوئی اور دنیا بھی رکھ سکے؟ امریکہ کے پاس بھی ہیں نیوکس جو ہیں، اور اسرائیل کے پاس بہت زیادہ ہیں، اور ملکوں کے پاس ہیں۔ ایک پیرائے میں سب کو توڑنا چاہیے، جو ہے وہ اگر جسٹس ہے تو وہ سب کے لیے جسٹس ہونا۔ یہ منافقت جو ہے ایک عالمگیری منافقت جو ہے، میرا خیال ہے اس میں سے باہر نکلنا چاہیے۔ اور بالکل ٹھیک ہے مدنی صاحب، آپ کا ٹیک آ گیا۔ بریگیڈیئر لیاقت طور صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور میں چاہوں گا کہ بریگیڈیئر لیاقت طور صاحب بھی عالمی حالات کے اوپر اور دفاعی معاملات کے اوپر بڑی گہری نظر ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو سچویشن چل رہی ہے۔ بریگیڈیئر صاحب، لیاقت طور صاحب، ویلکم ٹو شو۔ یہ ایران اور اسرائیل اور امریکہ کی جو صورتحال ہے، ابھی پھر ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں ان کا تو دماغ اور دل ٹھنڈا نہیں ہوا، خامنہئی کو شہید کر کے بہت سارے لوگوں کو مار کے، وہ کہتے ہیں جی ابھی بہت خوفناک حملہ ہم ایران کے اوپر کرنے جا رہے ہیں۔ تو ایران بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایران کی کیپیسٹی جو نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں میزائلز کی شکل میں، اور اب تو انہوں نے ایئر فورس بھی اپنی ایکٹیو کر دی ہے، اور باقی بہت ساری چیزیں، بہت سارے سرپرائز ان کی طرف سے آ رہے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگ رہا ہے، یہ جنگ آگے بڑھے گی، لمبی چلے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، واضح تو یہی نظر آتا ہے کہ یہ جنگ اسی طرح چلے گی، اور امریکہ اپنا حملہ جاری رکھے گا اور اس کو اپ گریڈ کرتا جائے گا۔ جو کچھ انہوں نے ابھی حاصل کیا ہے، اس سے اگر وہ سیٹسفائی نہیں ہوتے تو وہ اس سے زیادہ تشدد کریں گے، ایران پر اور بمباری ہوگی، ہو سکتا ہے وہ ڈپلیٹڈ یورینیم بامز یوز کریں، کیونکہ وہ نہ تو اقوام متحدہ کو مانتے ہیں، نہ کسی انسانیت کے اصول کو مانتے ہیں، نہ کسی بین الاقوامی فورم کو وہ مانتے ہیں۔ انہوں نے یہ کام جو کیا ہے، یہ اقوام متحدہ کے فورم سے مبرہ ہو کر اس کو ایک طرف رکھ کر یہ کام کیا گیا ہے۔ تو یہ پوری دنیا کے لیے بدقسمتی ہے۔ تاہم ایران کو ضرور چاہیے کہ وہ اقوام متحدہ کے فورم کو موو کرے۔ سیکریٹری جنرل نے خود ہی نوٹس تو لیا ہے گوتریس صاحب نے، اور انہوں نے حملہ ہونے کے بعد ایک بڑی کمزور سی سٹیٹمنٹ دی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اور آپ ہمارے پاس آئیں اور ہمارے فورم پہ بیٹھیں اور بات چیت کرواتے ہیں ہم۔ لیکن بات چیت کیا کریں گے؟ جو حملہ آور ہے، جو جارح ہے، وہ تو کسی کو نہیں، کسی اصول کو، کسی بات کو، کسی ضابطے کو نہیں مانتے۔ انہوں نے تو اپنی کرنی ہے جو وہ کر رہے ہیں، اور وہ کرتے چلے جائیں گے کیونکہ ان کے پاس طاقت ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے، اس کے اندر ایک چیز تو بالکل واضح ہے کہ پاکستان نے درست کیا کہ نیوکلیائی طاقت حاصل کر لی۔ ایران نے اعتبار کیا اور 2003 میں معاہدہ بھی کیا اور غلطی کی۔ ان کو نیوکلیائی طاقت حاصل کر لینی چاہیے تھی، ورنہ آج ان کا یہ حشر نہ ہوتا۔ اب یہ جو حملہ ہے ایران پر، یہ انسانیت کے اصولوں کے بھی خلاف ورزی ہے۔ نہ صرف اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ ایران اقوام متحدہ کا ممبر ملک ہے، اور کسی ممبر ملک کے اوپر اس طرح حملہ آور ہو جانا، پوری طاقت اپنی لے کر ایک سپر پاور کا، یہ دنیا کے اندر بہت خطرناک ٹرینڈ ہے، اور یہ ٹرینڈ بالکل اس کے اندر پوٹینشیل موجود ہے کہ یہ تیسری عالمی جنگ کی طرف لے جائے دنیا کو۔ بالکل صحیح، بالکل ریگولر عالمی جنگ۔ برگیڈ صاحب، بالکل آپ نے اگر صحیح ہم نشاندہی ویسے کی۔ کہیں کہ یہ جو تشدد اور دہشت گردی کی کارروائیاں جا رہی ہیں پچھلے 20-25 سالوں سے، تو یہ ایک تیسری عالمی جنگ تو یہ ہے، یہ لو انٹینسٹی جنگ جا رہی تھی، اب ایک ہائی انٹینسٹی جنگ کی طرف دنیا جائے گی۔ اور کسی ایک سپر پاور نے اگر اس طرح کی منمانیاں کی کلیدی اہمیت کے علاقوں کے اندر، تو دوسری سپر پاورز ایک وقت آئے گا کہ مجبور ہو جائیں گی اس کو ریزسٹ کرنے کے لیے۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ جس طرح ٹرمپ کا بیہیویئر دیکھ رہے ہیں، وہ کہتا ہے جو میں بات کرتا ہوں یہی قانون ہے، یہی آئین ہے،
میں کسی یو این او کو نہیں مانتا, کسی اخلاقیات, کسی ہیومن رائٹس کو, کسی کو نہیں مانتا. یہ میری مہربانی ہے کہ میں کسی کے خلاف جنگ نہ کروں یا کسی کو پھینٹی نہ لگاؤں, ورنہ میرا اختیار ہے میں جس کو مرضی جس طرح ڈیل کروں. اس کے آگے تو پھر بات ہی ختم ہو گئی. دیکھیں آپ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اگر ہسٹری دیکھیں تو یہ کام سارے امریکن پریزیڈنٹس کرتے رہے ہیں. وہ جن کو پسند نہیں کرتے تھے, اسپیشلی وہ کمیونسٹ ملک تھے, یا تو وہ اسیسینیٹ کر دیتے تھے. یہ سارا کام تو مصدق کی گورنمنٹ کو کرایا سی آئی اے نے اور شاہ ایران کو بٹھایا, اور حالانکہ وہ ڈیموکریٹک تھی. اور یہ میں جو باتیں ہو رہی تھی اس میں یہ بھی کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو سارے اسلامک ملک جن پہ ایران حملہ کر رہا ہے وہ سب بادشاہتیں ہیں, اس میں جارڈن بھی ہے, اس میں سارے امریکہ کو ظاہر ہے امریکہ کے ساتھ ان کے پیکٹ ہیں, کوئی ڈیموکریٹک ملک نہیں ہے. اور ایران کا صدر ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ ہے جس کو وہ مارنا چاہتے ہیں. امریکہ کو $1 ٹریلین دے رہے ہیں, تو یہ پاکستان کو تھوڑے سے پیسے دے دے, پاکستان کی حفاظت کر دے گا. اور ہم تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے سعودی عرب اور باقی لوگوں کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہے سعودی عرب کے ساتھ. بٹ دا پوائنٹ از کہ آپ جب ایک ملک کی قیادت کو مارنا شروع کر دیں تو ان کو بھی پتہ تھا کہ یہ وقت آنا ہے, تو انہوں نے اپنی 3-4 ٹیئر نیچے بنائے ہوئے تھے اور یہ سارا انتظار کر رہے تھے. اور ابھی تو انہوں نے اپنے پرانے ہتھیار استعمال کیے ہیں. آہستہ آہستہ وہ جو نئے ماڈرن نہیں, وہ ٹھیک ہے, ان کی کیپیسٹی بہت ہے, وہ تو لوکل انہوں نے اتنے ڈرونز بنا لیے ہیں. وہ کہتے ہیں 1 لاکھ ڈرون ہمارے پاس پڑا ہوا ہے. اس وقت 2 سپر پاورز رشیا یوکرین کے ساتھ جنگ میں ہے, ایٹمک پاور ہے, امریکہ ایران کے ساتھ ہے, اور امریکہ کے ساتھ اب تو انگلینڈ نے بھی اپنے اڈے دے دیے ہیں, نیٹو بھی شاید ساتھ آ رہی ہے. اور ان دیٹ کانٹیکسٹ ہماری جو لڑائی ہے طالبان نے جو اور ٹی ٹی پی نے جو ہمارے اتنے شہید کیے اینڈ سچ فورتھ, سوڈان میں جو خانہ جنگی ہو رہی ہے, میانمار میں جو خانہ جنگی ہو رہی ہے, یہ دنیا, میں ویسے اس کو تیسری جنگ نہیں کہتا, میں اس کو چوتھی جنگ کہتا ہوں. تیسری تو وہ کولڈ وار میں ہو چکی. اچھا, آپ چوتھی جنگ نیوکلیئر جنگ نہیں ہوئی نا, یہ چوتھی جنگ ہے جو اور یہ بہت خطرناک ہے, کیونکہ اس میں اگر چائنا اور روس اگر ایران کے مدد میں آ جائیں تو پھر چیزیں اور لیول پہ چلی جاتی ہیں. آئیں گے ویسے سر, آئے ہوئے ہیں. انٹیلیجنس جو پرووائڈ کی گئی ہے, جو میزائل ٹیکنالوجی پرووائڈ کی گئی ہے ایران کو, وہ چائنا کی طرف سے بھی ہے, اور رشیا, اور شاید جہاز بھی کچھ مہینے پہلے چائنا اور رشیا نے اپنے دیے ہیں جو ایران نے ابھی یوز نہیں کیے. تو ان اے وے اسلحہ بکنے کی بھی لڑائی ہے, یہ تیل کی لڑائی بھی ہے, اور فائنینشیل مارکیٹس کی لڑائی بھی ہے. دیکھنا تو یہی ہے نا کہ ہم تو صرف وہ دیکھ رہے ہیں نا کہ کتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں, کتنے لوگ مر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, مگر جو اکنامک امپیکٹ ہے, لانگ ٹرم امپیکٹ ہے, اور وہ بہت, وہ ظاہر ہے سب کو حق ہے جی اپنے اپنے انٹرسٹ کے اوپر. جیسے مودی اسرائیل پہنچ گیا, اور مودی جب ایران کے ساتھ تھا یہاں سے آئل سستا لیتا رہا, $1 بلین اس نے یہاں سے کمائے. ہمیں تو ڈر ہے نا کہ وہ کہیں نہ کہیں, ہم ڈرتے رہتے ہیں 12 مہینے اس جنگ میں. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک, اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایشو کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس.